اپنے علاقے میں جو بڑے لوگ ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں، ان کے پاس جائیں، اپنی کارگزاری سنائیں، مدرسے میں آپ کیا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے ہمارے طلبہ۔ آپ کے علاقے میں علماء ہوں گے، مدارس میں پڑھنے والے ہوں گے، اپنے گاؤں کے بھی ہوں گے، ان کی خدمت میں جانا، کچھ دیر بیٹھنا، ان سے نصیحت طلب کرنا، یا نصیحت کہیے، ہمیں کچھ بتائیے، یہ کہنا، یہ ہمارے طلبہ میں ہے ہی نہیں۔ ان کے پاس جائیں، اگر ہو سکے تو ان کی شان کے مطابق کوئی ہدیہ لے کے جائیں، نہیں ہے تو آپ اپنی گنجائش کے حساب سے کچھ قلم ہی 10 روپے کا دے دیں۔ 10 روپے تو آج معمولی سے۔ آپ اپنے مدرسے کے بھی نمائندے ہو، آپ امت کے بھی نمائندے ہو، آپ علماء کے بھی نمائندے ہو، آپ دین اور شریعت کے بھی نمائندے، وہاں رہ کر بالکل آزاد نہیں ہو جانا ہے۔ اپنے علاقے میں آپ کی ہم عمر، آپ کے جو دوست ہیں، ان پر اچھے انداز سے اثر انداز ہو، نہ کہ یہ کہ ان سے جو بھی زندگی ہے سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے سنت کے مطابق۔ دیکھیے، آپ کی اچھی تقریر، آپ کے فقہ میں مہارت، آپ کے حدیث کے اندر مہارت، آپ کا اصول تفسیر میں مہارت، یعنی جتنے بھی فنون جو ہم پڑھ رہے ہیں ان میں مہارت، اس سے عوام متاثر نہیں ہوگی۔ عوام متاثر ہوگی آپ کے حسن اخلاق سے، آپ کی خوش اخلاقی سے، آپ کے کردار کے حسن سے، آپ کے حسن گفتار سے، آپ کے ان سے بولنے کے انداز سے، ملاقات کے انداز سے، آپ کے اخلاق اور سیرت کے اجلے پن سے سب سے زیادہ عوام متاثر ہوگی، صلاحیت سے نہیں ہوگی۔ تو سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہی ہے۔ سب عزم کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حیاتک قبل موتک، وصحتک قبل سقمک، وفراغک قبل شغلک، وشبابک قبل حرمک، وغناک قبل فقرک۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ ہمارے تعلیمی سال کا ایک چھوٹا سا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے بخیر و خوبی اور بعافیت۔ سب کہہ دیں الحمدللہ۔ زور سے نہیں نکلے ہم؟ ماشاء اللہ، گھر جانے کی بہت خوشی ہے۔ 3 مرحلے ہوتے ہیں، ایک شوال سے بقرعید عید الاضحیٰ تک یہ چھوٹا مرحلہ ہوتا ہے، عید الاضحیٰ سے پھر ششماہی تک، اور پھر رجب المرجب یا شعبان تک۔ تو اس مرحلے کے اچھے انداز سے بحسن خوبی مکمل ہونے پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ باقی مراحل میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور خیر بھلائی کے، نفع کے فیصلے فرمائے گا۔ چھٹیاں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل آزاد ہو جائیں۔ تعلیمی سفر ہمارا من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک جاری رہنا ہے، چھٹی کسی دن نہیں۔ اور جب کچھ فراغت مل جائے، کچھ ایک لگا بندہ نظام ہے، اس سے تھوڑی سی راحت یا آزادی مل جائے، تو ہمیں دوسرے کاموں کے لیے اس فراغت کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا اللہ نے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ کو کچھ فراغت ملے تو آپ محنت کرو۔ نصب کہتے ہیں تکان کو، لا یمسنا فیہا نصب،
قرآن میں جنتی کہیں گے ہمیں اس میں کوئی تکان لاحق نہیں ہوگی۔ تو جب فراغت مل جائے تو اب محنت کرو، دوسری محنت شروع۔ عزیز طلباء، یہ جو مرحلہ ہے چھٹیوں کا، یہ غفلت میں گزارنے کا نہیں ہے، بلکہ ہمارا سفر جاری ہے۔ سفر میں دوران میں کچھ پڑاؤ ہوتے ہیں، کچھ دیر کے لیے مسافر سستاتے ہیں، کچھ سکون پانے کے لیے، کچھ راحت پانے کے لیے اور تازہ دم ہونے کے لیے۔ تو چھٹیوں کا مرحلہ بس یہ تازہ دم ہونے کے لیے ہے۔ چھٹیوں کو بالکل غفلت میں، لایعنی کاموں میں ضائع کر دیں، یہ ایک طالب علم کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہمارے پاس ہے وہ وقت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی، کبھی چاشت کے وقت کی، کبھی دوپہر کی، کبھی عصر کی۔ یہ وقت کی قسم کھانا، یہ وقت کی اہمیت، وقت کی عظمت کو بتانے کے لیے ہے۔ اللہ عظیم ہے، اور عظیم کسی عظیم چیز ہی کی قسم کھا سکتا ہے، معمولی چیز کی نہیں۔ ہمارا جو عبادات کا سسٹم اور نظام ہے، عبادتوں کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کو لیں، یہ ایک نظام سے، وقت سے مربوط ہے۔ نماز کا ٹائم فکس ہے، اس وقت آپ نماز ادا کریں گے تو نماز ادا، ورنہ قضا۔ زکوٰۃ سال مکمل ہونے پر فکس ہے، ادا کرنی ہے۔ روزے کے لیے 1 مہینہ فکس ہے، اگر اس وقت آپ نے روزے نہیں رکھے تو زندگی بھر روزے رکھتے رہو، ان روزوں کا مقابلہ نہیں۔ ان دنوں میں، اس مہینے میں روزے جو رکھے جاتے ہیں اس کا مقابلہ نہیں۔ حج کے دن فکس ہیں، 9 عرفہ، 9 ذی الحجہ، اب کل آ رہا ہے حاجیوں کے لیے، ہمارے لیے پرسوں ہے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں حاجی پہنچ گیا، چاہے کچھ دیر کے لیے ہو، اس کا حج ہو گیا۔ اب وہاں حاجی پہنچ نہیں سکا کسی بھی وجہ سے، باقی پورا سال وہ پڑاؤ ڈالے میدان عرفات میں کہ حج کا ٹائم 9 ذی الحجہ کو میں نہیں پہنچ سکا ہوں، اب میں یہ منت مانتا ہوں کہ پورے سال یہیں ٹھہروں گا، تب بھی اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ ٹائم فکس ہے، اس میں ہو گیا تو ہو گیا، اس کے بعد نہیں۔ تو یہ سب وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہے۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے، یہ گزر گیا تو گزر گیا۔ صحت اور تندرستی، اگر اس میں کوئی کمی آ گئی ہے، آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں، خوراک کے ذریعے سے، دوائیوں کے ذریعے سے۔ مال ضائع ہو گیا ہے، دوبارہ محنت کر کے اور کفایت شعاری کر کے اور کچھ بچا کر اس کو واپس اکٹھا کر سکتے ہیں۔ مطالعہ آپ نے کیا تھا، بھول گئے ہیں، دوبارہ مطالعہ کر کے، کتابیں پڑھ کے آپ وہ سب چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن وقت ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر وہ وقت واپس نہیں آئے گا، چاہے اس کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں۔ آ سکتا ہے بھائی، 1 منٹ بھی، 1 منٹ، دنیا کا جو سب سے بڑا امیر مالدار آدمی ہے، وہ اپنی ساری دولت خرچ کر کے کہ گزرا 1 منٹ واپس آ جائے، آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے وقت کی قیمت کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وقت کو بالکل برباد نہ کریں، چاہے چھٹیوں کا وقت کیوں نہ ہو۔ وقت برباد کرنے والوں کو وقت خود برباد کر دیتا ہے۔ وقت برباد کرنے والوں کو بتاؤ، وقت خود برباد کر دیتا ہے۔ قیمتی بننے کے لیے وقت کی قیمت کو سمجھنا ضروری ہے، اور اگر آپ زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، چاہے وہ مدرسے کے نظام اور جو سسٹم ہے پڑھائی کا اس وقت، چاہے گھر جا کر چھٹیوں کا وقت ہو، ہر وقت آپ کو قیمتی بنانا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو۔
موت کے آنے سے پہلے زندگی کی، اور موت کب آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہم بچے ہیں، ابھی تو بوڑھے ہوں گے، دادا ہوں گے، تب موت آئے گی؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے نا؟ بچے بھی تو اس دنیا سے جا رہے ہیں نا۔ ملک الموت کب آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ مالدار آدمی سوچ رہا ہے ابھی تو پیسے جمع کر لوں، بڑھاپے میں نیک بن جاؤں گا۔ فرشتہ آ جائے گا، اجل کا فرشتہ، کھڑے پاؤں چل دینا پڑے گا۔ اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعۃ۔ سیٹھ جی کو فکر تھی کہ ایک ایک کے 10 کیجئے، آیا ملک الموت، کہا جان دیجئے، بس کیجئے، بس اچانک آ جائے گا۔ اس لیے موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لو، اور بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو، اور بیماری سے پہلے، کمزوری سے پہلے صحت اور تندرستی کی قدر کر لو۔ اور ابھی فراغت ہے، طالب علمی کا زمانہ ہے، جب تک آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے پاس فراغت ہے۔ آپ کے والدین، آپ کے گارجین، آپ کے سرپرست بھی آپ پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، یہ تو اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، فراغت کا ٹائم ہے، تو مشغولی آنے سے پہلے پہلے کس کی قدر کر لو؟ او بھائی، فراغت کی قدر کر لو۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا ہے، سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے۔ جوانی کہاں اور کہاں پھر یہ دن، مثل ہے کہ چاندنی 4 دن، اور کسی کے پاس دولت یہ رہتی نہیں، سدا ناؤ کاغذ کی چلتی نہیں۔ یہ دور بار بار نہیں ملتا ہے، اس لیے عزم کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ چھٹیوں کا وقت بھی ہم اپنا قیمتی بنائیں گے۔ کریں گے؟ زور سے کہو انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تو ایک لگا بندہ نظام ہے، سسٹم ہے، اس کے مطابق آپ کو پورے 24 گھنٹے گزارنے ہوتے تھے، اب اس سے تھوڑے آپ آزاد ہو جائیں گے، بس یہ ہے۔ وقت تو وہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ میں نے پڑھا کہ وہ کئی بزرگوں کے پاس گئے اور نصیحت چاہی، تو تقریباً 30 لوگوں نے یہی نصیحت کی کہ الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک، وقت کی قیمت جانو، وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم تلوار کو نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گا، برباد کر دے گا، اگر اس کو اپنے استعمال میں نہیں لائے تو تمہیں استعمال کر دے گا، ختم کر دے گا۔ سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے، تو چھٹیاں بھی گزارنی ہے، انجوائے بھی کرنا ہے، گھومنا پھرنا بھی ہے۔ ہم نہیں کہتے وہاں بھی یہی گھنٹے لگا دو گھر میں اور پابندی سے سب فقہ اور تفسیر اور یہ سب پڑھو، نہیں، لیکن کچھ نسبت علم سے، مطالعے سے، اسٹڈی سے اور قرآن سے رہنی چاہیے چھٹیوں میں بھی۔ اس کے لیے آپ یہ کریں کہ دیکھو یہاں پر ہمارا نظام نگراں آتا ہے، صبح سویرے دوپہر کو اپنے ایک نظام کے تحت اٹھاتا ہے، آپ مجبوری کے تحت اٹھتے ہیں۔ اب آپ کے پاس مرحلہ ہے، ایک موقع ہے کہ آپ خوشی خوشی یہ ساری عبادات انجام دیں۔ آدمی جب خوشی سے انجام دیتا ہے نا، اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اللہ کو نوافل پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ نوافل کے سلسلے میں تو یہ آیا کہ بندہ فرائض کے بعد سب سے زیادہ جس چیز سے میرا قرب، میری نزدیکی، میری خوشنودی حاصل کرتا ہے وہ نوافل ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ ایک زائد چیز ہے، بندہ اپنی خوشی سے انجام دیتا ہے۔ تو اب آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ان چیزوں کی پابندی بذات خود اپنے اندر کے جذبے سے کریں۔ اب آپ اپنے گھر جائیں تو یہ عزم کریں کہ فجر کی نماز صبح سویرے جلدی اٹھ کر انشاءاللہ پڑھیں گے، کریں گے بھائی؟ ایک دوسری بات، آپ کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں ہوں گے، مسجد کے جو اعمال ہوتے ہیں وہاں جماعت والے اپنے حساب سے کرتے ہیں، کہیں عالم ہوتا ہے درس قرآن دیتا ہے، درس حدیث دیتا ہے، کچھ کام ہوتے رہتے ہیں، اگر وہ ہو رہے ہیں تو ان میں شرکت کرنے، تعلیم ہوتی ہے تو آپ کو بیٹھنا ہے۔ ان کاموں کا، ان اعمال کا بہت زیادہ اثر آپ کے محلے، آپ کے گاؤں
آپ کی مسجد کے سے جڑے ہوئے متعلق لوگوں پر پڑے گا۔ اپنے علاقے میں جو بڑے لوگ ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں، ان کے پاس جائیں، اپنی کارگزاری سنائیں۔ مدرسے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں کرتے ہمارے طلبہ۔ آپ کے علاقے میں علماء ہوں گے، مدارس میں پڑھنے والے ہوں گے، اپنے گاؤں کے بھی ہوں گے، ان کی خدمت میں جانا، کچھ دیر بیٹھنا، ان سے نصیحت طلب کرنا، یا نصیحت کہیے، ہمیں کچھ بتائیے، یہ کہنا، یہ ہمارے طلبہ میں ہے ہی نہیں۔ ان کے پاس جائیں، اگر ہو سکے تو ان کی شان کے مطابق کوئی ہدیہ لے کے جائیں، نہیں ہے تو آپ اپنی گنجائش کے حساب سے کچھ قلم ہی 10 روپے کا دے دیں۔ 10 روپے تو آج معمولی چیز ہے نا، 5 روپے والا دے دیں، لیکن یہ چیز آپ کریں گے نا، آپ کی شخصیت، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی ان چیزوں میں برکتیں ہوں گی اور سامنے والے پر بھی اثر ہوگا۔ وہاں یہ میسج جائے گا کہ ان بچوں کو کچھ سکھایا جا رہا ہے، یہ بچے کچھ تربیت لے کے آئے، یہ بچے عام بچے نہیں ہیں، ایک دینی مدرسے کے طالب علم ہیں، دینی مدرسے کے بچے ہیں۔ تو یہ آپ کریں گے۔ آپ اپنے علاقے کے بڑے عالم سے ملاقات کریں، اپنی کارگزاری سنائیں، جس طرح تعلیم آپ کی چل رہی ہے، کیسا ماحول ہے، یہ بتائیں، وہ دعائیں بھی دیں گے۔ مزید یہ کہ ہدیہ دے دیا 5 روپے والا قلم، یہ ہماری طرف سے دیکھو دل سے دعا نکلے گی۔ 1 روپے کی چیز کی بھی اہمیت ہوتی ہے، ہم نہیں کرتے۔ ایک ٹافی بھی آپ کسی کو دے دو، اس کے دل میں آپ جگہ بنا لیتے ہیں، ٹافی دے دو 1 روپے کی یا 50 پیسے کی، اس کی اہمیت ہوتی ہے، ہدیوں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ اور یہ کام کرنا ہے کہ نماز با جماعت کا اہتمام کرنا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ کریں گے۔ یہ عزم کر کے جائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں جا کر بھی اللہ کے گھروں سے اپنا تعلق باقی رکھیں گے، نماز با جماعت کا اہتمام کریں گے۔ آپ اگر کچھ بھی نہ کریں نا تو بھی لوگ کہیں گے بھائی آپ کہاں پڑھتے ہو؟ اگر انہوں نے پوچھ لیا آپ کہاں پڑھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اساتذہ، آپ کے مدرسے کے منتظمین کا ایک اچھا پیغام ان تک پہنچا ہے، اچھا میسج۔ آپ اپنے مدرسے کے بھی نمائندے ہو، آپ امت کے بھی نمائندے ہو، آپ علماء کے بھی نمائندے ہو، آپ دین اور شریعت کے بھی نمائندے۔ وہاں رہ کر بالکل آزاد نہیں ہو جانا ہے۔ اپنے علاقے میں آپ کی ہم عمر، آپ کے جو دوست ہیں، ان پر اچھے انداز سے اثر انداز ہو، نہ کہ یہ کہ ان سے متاثر ہو جائیں۔ کھیل رہے، آپ کے سر پر ٹوپی ہو، آپ کا اپنا لباس ہو، ان کو متاثر کریں، نہ کہ ان سے متاثر ہو جائیں۔ ان سے متاثر کیسے ہوتے ہیں ہمارے بچے؟ ان کی طرح ٹوپی سر سے غائب، ان کی طرح پینٹ شرٹ پہن لی گھر جا کر، ان کی طرح زندگی بسر کرنے لگ گئے۔ کھیل رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، وہ بھی کھیل رہے ہیں، یہ بھی کھیل رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے نماز کے لیے وقت ہوا، اذان ہوئی، آپ ان سے بھی کہیں کہ چلو، اسکول کے بچوں کے، کالج سے آپ کے دوست، اور وہاں گاؤں میں جو بھی ہم عمر رہ رہے، ان پر آپ اثر انداز ہو۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ والدین اگر آپ کے زندہ ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھیں، اپنی کارگزاری سنائیں، ان کی خدمت کریں۔ رشتہ داروں سے ایک ایک سے ملیں، رشتہ داروں سے ایک ایک سے ملیں، بڑے بوڑھوں کی دعائیں لیں۔ ملیں گے وہ خود دعائیں دیں گے، آپ ملی نہیں، وہ دور سے دوسرے تیسرے دن کہہ رہے ہو گیا تو کب آیا بیٹا، یہ بات نہیں، وہ بات نہیں ہوتی۔ آپ جا کے ملیں تو وہ دعائیں دیں گے۔ بڑے بزرگوں کی دعاؤں کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ ہمارے علماء جتنے بھی بڑے بڑے ہیں نا، وہ چھٹیوں میں جا کر اپنے رشتہ داروں سے ملے، ملاقاتیں کرتے، اور ان کو یہ تاثر دیتے کہ ہم ایک دینی مدرسے کے طالب علم ہیں، عام بچے نہیں ہیں، دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ تو والدین کی خدمت کریں، رشتہ داروں سے ملاقات کریں۔ گاؤں میں بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ان پر شفقت کریں، برابر کے ہیں، ان کی دوستی کے لحاظ سے ان کو نفع پہنچانے کی بات کریں، اور بڑے ہیں ان کی عظمت کریں، ان کا ادب و احترام کریں۔ جو ہم سیکھ رہے ہیں یہاں قرآن و حدیث کی تعلیم، وہ عملی طور پر چھٹیوں میں کرنے کے کام ہے۔ یہاں آپ کی اونچ نیچ،
یا آپ کی ہر چیز اساتذہ برداشت کر لیتے ہیں، نظر انداز بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیے ملت جو ہے نا، ملت کے جو افراد ہیں، عوام کہیے، وہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، وہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، اور آپ ان کی نگاہ میں ایسے ہیں جیسے سفید کپڑا۔ مدرسے کے طلباء عوام کی نگاہ میں کیسے ہیں؟ سفید کپڑا، سفید فرشتے سمجھتے ہیں آپ کو۔ اب آپ عام بچوں جیسی حرکتیں وہاں کرنے لگ جائیں، ناموزوں کام کرنے لگ جائیں، نامناسب کام اور حرکتیں کرنے لگ جائیں، تو سفید کپڑوں پر داغ دھبا بہت واضح اور جلدی نظر آ جاتا ہے۔ عام بچوں تو کالے کپڑے پہنے ہوئے، یوں سمجھو، ان کا داغ دھبا عوام کو نظر نہیں آتا، لیکن مدرسے کے طلباء کچھ نامناسب کر دیں تو سفید کپڑے ہیں، ایک داغ دھبا بھی صاف طور پر نظر آ جاتا ہے، اور پھر آپ کی بھی بدنامی، آپ کے ادارے کی بھی بدنامی ہوتی ہے، اور دین و شریعت کی بھی، کہ بھائی ان سے تو اسکول کے بچے ہیں، اچھے ہیں، بڑوں کا ادب و احترام، ایک سنجیدگی، ایک باوقار زندگی، ایک انوشاسن کہتے ہیں نا، اس کے نظام سے رہنا، یہ سب ان میں۔ ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ رشتہ دار ان سے تو ملنا ہی ہے، ایک عام معمول بنا لینا، ہمارے یہاں ہے بھی نہیں، کچھ بچے ایسے نظر آتے ہیں جو اس کی پابندی کرتے ہوئے ہو، ہر عام و خاص آنے جانے والے کو سلام میں پہل کرنا، کریں گے؟ اور اس کا جو اجر و ثواب ہے بے شمار ہے، حدیثوں میں ہے نا۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بخیل ہوا جو سلام میں بھی بخل کرے، کچھ خرچ نہیں ہوتا ہے، سلام میں بھی بخل کر رہا ہے، جبکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے 30 نیکیاں مل رہی ہے، سلامتی کی دعا سامنے والے کو دے رہے ہیں، اور پھر وہ واپس سلام کا جواب دے رہا ہے، آپ کو دعائیں، رحمتیں، برکتیں آپ کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہے۔ کتنا اہم پیغام ہے اس چھوٹے سے جملے میں۔ السلام اللہ کا سلامتی نام ہے، صفاتی نام ہے، تو ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ سلام میں پہل کریں گے، پہل کرنے والا البادی بالسلام بریء من الکبر، تکبر سے پاک ہوتا ہے، تکبر کبر سے بری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی زندگی ہے سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے سنت کے مطابق۔ دیکھیے آپ کی اچھی تقریر، آپ کے فقہ میں مہارت، آپ کی حدیث کے اندر مہارت، آپ کا اصول تفسیر میں مہارت، یعنی جتنے بھی فنون جو ہم پڑھ رہے ہیں ان میں مہارت، اس سے عوام متاثر نہیں ہوگی۔ عوام متاثر ہوگی آپ کے حسن اخلاق سے، آپ کی خوش اخلاقی سے، آپ کے کردار کے حسن سے، آپ کے حسن گفتار سے، آپ کے ان سے بولنے کے انداز سے، ملاقات کے انداز سے، آپ کے اخلاق اور سیرت کے اجلے پن سے سب سے زیادہ عوام متاثر ہوگی، صلاحیت سے نہیں ہوگی۔ تو سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہی ہے۔ سب عزم کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ کریں گے۔ اور نصابی کتابیں تو مدرسے تک رکھیں، چھٹیوں میں جائیں گے تو کم از کم 1 یا 2 کتابیں غیر نصابی، جن میں مطالعہ کرنے میں، چھٹیوں میں پڑھنے میں بوجھ محسوس نہ ہو، ضرور مطالعہ کریں۔ خاص طور پر ہمارے اسلاف کی زندگی، ان کی حیات پر مشتمل بہت ساری کتابیں آ چکی ہے، پڑھیں گے تو کچھ حوصلہ ملے گا کرنے کا، یا کوئی عام کتاب بھی پڑھیں، پڑھنے میں، مطالعے میں بوجھ محسوس نہ ہو، دلچسپی ہو، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پڑھنے پڑھانے سے، مطالعے سے تعلق قائم رہے گا، نسبت باقی رہے گی۔ ورنہ جیسے آج یہاں سے گئے، واپس گھر مدرسے آنے تک اگر ایک صفحے کا بھی مطالعہ نہیں کیا نا، تو یہاں پڑھائی میں دل لگتے لگتے بہت ٹائم ہو جائے گا، یعنی مانوس ہوتے ہوتے واپس اسی ماحول میں۔ لیکن وہاں بھی آپ پڑھتے رہے تو ایک انسیت باقی رہی، یہاں پہلے ہی دن پڑھنے میں آپ کا دل لگ جائے گا۔ تو غیر نصابی کتابیں ساتھ اگر وہیں ہیں تو اچھا ہے، ورنہ یہاں سے مدرسے سے لے کے جائیں۔ اب خاص طور پر اسلاف کی زندگی پر جو کتابیں لکھی گئی ہے، متاع وقت کاروان علم ہے، یا الگ الگ اسلاف پر لکھی ہوئی ہے، ان کی سیرت، وہ ضرور پڑھیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔
عزم و ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ان کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے، چھٹیاں اسی کے مطابق گزاریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے، ٹاسک سمجھتے ہیں نا، ایک ہدف نشانہ، وہ ہے تقریر والا۔ تقریر یاد کر کے آپ کو انعامی مقابلہ کروائیں گے بقرہ عید بعد۔ تو اگر تقریر یاد کر لیتے ہیں روزانہ 10 دن میں اچھی تقریر یاد ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ روزانہ یاد کرتے رہیں تو انشاءاللہ وہ بھی کرتے رہیں۔ باقی اپنے حساب سے جو آپ وقت کو اچھی طرح سے گزار سکتے ہیں اس طرح گزاریں، انشاءاللہ بہت ہی آپ کی زندگی میں اس کا فائدہ ہوگا، اس کے اثرات ہوں گے اور اس کے نتائج مرتب ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ جا رہے ہیں گھر پر، آپ کے سفر کو آسان فرمائے، خیر اور عافیت کے ساتھ اپنے والدین تک اور اپنے مقام تک، منزل تک آپ سب کو پہنچائے۔ ہم سب کی، اساتذہ کی اور مدارس کے ذمہ داران کی کوشش بھی ہے اور دعا بھی ہے، سب اچھے انداز سے سفر کرتے ہوئے جائیں گے۔ ماحول خراب ہے، زیادہ تر کوشش یہ ہو کہ بسوں سے جائیں، ٹرینوں میں ایسے ماحول میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی 9 بجے میں نے ایک خبر پڑھی، کوئی حافظ جی جا رہے تھے، ٹرین سے دھکا دے دیا، ان کو نیچے گرا دیا۔ عام طور پر ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ بسوں میں جلدی اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے ہیں، کچھ لڑائی وڑائی ہوگی دوسرے چھڑا لیتے ہیں، لیکن بس تو ٹرین میں تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، الٹی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے اور زیادہ ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ کوشش یہ ہو کہ بسوں سے جائیں، جن کے ٹکٹ بنے ہوئے ہیں ٹرین سے دور کے بچے ہیں تو احتیاط کے ساتھ بغیر کسی سے الجھے ہوئے سفر کریں۔ اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے۔